کراچی نے ہزاروں سیلاب زدگان کے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ سندھ اور بلوچستان سے سیلاب متاثرین شہر قائد پہنچ گئے۔ کراچی کے 3 اضلاع میں 20 کیمپ قائم کر دیے گئے۔ ملیر، بھٹائی آباد، شاہ نواز گوٹ اور مارورہ گوٹ کے اسکول کیمپوں میں تبدیل۔ متاثرین کا مختلف علاقوں میں سندھ حکومت کے امدادی کیمپس بھی قائم۔ محکمہ صحت نے بھی میڈیکل کیمپ قائم کر دیا۔ شاہ نواز گوٹ میں مزید سینکڑوں سیلاب زدگان کی آمد۔ متاثرہ خواتین نے کھانا خود بنانا شروع کر دیا۔ کمشنر کراچی کا سیلاب متاثرین کے کیمپوں کا دورہ۔ اقبال میمن نے کہا کہ اب تک 18 کیمپ قائم کیے جا چکے ہیں۔ متاثرین کو 2 وقت کا کھانا فراہم کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں ٹینٹ سٹی قائم کیا جائے گا۔ تمام سیلاب متاثرین کو ٹینٹ سٹی میں رکھا جائے گا۔ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاک فوج بھی پیش۔ مختلف علاقوں میں امدادی کیمپ قائم۔ فوارہ چوک اور شرف آباد چورنگی کے علاقے شامل۔ ماڈل اور شاہ فیصل کالونی، بروکس چورنگی پر بھی کیمپ قائم۔ صدر، نارتھ ناظم آباد، کمرشل ایونیو فیز 4 اور فیز 6 میں سرگرمیاں جاری۔ پاک فوج کے جوان امدادی کیمپوں میں سامان جمع کرنے میں مصروف۔ سندھ میں سیلاب کی تباہ کاریاں۔ کینٹ اسٹیشن پر متاثرین کی آمد۔ اپنے گھر بار چھوڑ کر آنے والے متاثرین کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار۔ خیرپور سے آئے سیلاب متاثرین حکومتی مدد کے منتظر۔ 40 کے قریب متاثرین کے پاس ٹھکانہ ہے نہ ہی کھانا۔ کہتے ہیں ہمارا کوئی نہیں، گھر پانی میں بہہ گیا، املاک تباہ ہو گئی، چھوٹے بچے ساتھ ہیں، ہماری فریاد کوئی سننے کو تیار نہیں، کوئی تو مدد کرے۔ سیلاب متاثرین کی دہائی۔ پیپلز پارٹی کی طلبہ تنظیم سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے میدان میں آ گئی۔ جناح اسپتال کے باہر پی ایس ایف کا ریلیف کا کیمپ قائم۔ متاثرین کے لیے فنڈ جمع کرنا شروع کر دیا۔ کارکنان کا کہنا ہے بلاول بھٹو کی ہدایت پر سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ تمام طلبہ تنظیمیں سیلاب متاثرین کی مدد کو نکلی۔ سیلاب متاثرین کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن کے کراچی میں 100 سے زائد ریلیف کیمپ۔ شہریوں کی جانب سے مشکل میں گھرے بہن بھائیوں کے لیے امدادی سامان کی فراہمی۔ تحریک انصاف کی جانب سے کراچی کے مختلف مقامات پر امدادی کیمپ قائم۔ خرم شیر زمان نے کہا کہ سیاست ہوتی رہے گی، یہ وقت اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنے کا ہے۔ شہری کھانے پینے کی اشیاء اور کپڑے فراہم کر رہے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی امدادی سامان کل روانہ کیا جائے گا۔ سیاسی جنگ بعد میں بھی لڑی جا سکتی ہے، یہ وقت سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کا ہے۔ صوبائی وزیر سعید غنی کا عمران خان کی تقریر پر ردعمل۔ کہا سندھ اور بلوچستان میں سیلاب کی تباہی سے لوگ پریشانی اور تکلیف میں ہیں۔ عمران خان ایسی صورتحال میں جلسے کر رہے ہیں، اوورسیز پاکستانیوں سے کہہ رہے ہیں ان کی مدد نہ کریں۔ پی ٹی آئی کے باشعور لوگ اپنے لیڈر کو سمجھائیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں 0 بیلنس پر موبائل فون کال کی سہولت دے دی گئی۔ وفاقی وزیر امین الحق کہتے ہیں بیلنس 0 ہونے پر بھی فون کانٹیکٹ ہوگا۔ ریلوے ٹریک کے ساتھ فائبر ٹریک بھی متاثر ہوا۔ خالد مقبول نے کہا پاکستان مشکل دور سے گزر رہا ہے، 1000 ارب سے زائد کا نقصان ہو چکا۔ سیاسی تفریق کو بالائے طاق رکھ کر قوم بن کر کام کرنا پڑے گا۔ عامر خان بولے بہت بڑا انسانی المیہ جنم لے چکا، جس سے جو ہو سکتا ہے مدد کرے۔ ملک میں سیلابی صورتحال کے باعث ٹرکوں کی آمد و رفت متاثر۔ کراچی آنے اور جانے والے سامان کی ترسیل سست روی کا شکار۔ قیمتی گاڑیوں سے لدے کار کیریئرز پھنس گئے۔ نیشنل ہائی ویز پر گھنٹوں کا سفر دنوں میں طے ہونے لگا۔ کار کیریئر ایسوسی ایشن کا کمپنیوں سے کرائے بڑھانے کا مطالبہ۔ گڈز ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسی ایشن کی بھی حکومت سے مدد کی اپیل۔ جنرل سیکرٹری اویس چودھری کہتے ہیں نیشنل ہائی وے اتھارٹی سمیت کوئی ادارہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا، ڈرائیورز کو تحفظ تک فراہم نہیں کیا جا رہا۔ ہول سیل گروسرز ایسوسی ایشن کا بھی سیلابی صورتحال پر اظہار تشویش۔ چیئرمین عبدالرؤف ابراہیم نے کہا کہ سیلاب زدہ افراد کو ابھی راشن دینے سے کچھ نہیں ہوگا، متاثرین کو فوری طور پر پکا ہوا کھانا پہنچانا ہے۔
ملک کے مختلف علاقوں میں سیلابی صورتحال، کئی شہروں میں ریلوے ٹریک بننے ڈوبنے سے ٹریک آپریشن تاحال معطل، کراچی آنے اور جانے والی تمام ٹرینیں 30 اگست تک منسوخ، صورتحال کے پیش نظر ریڈ الرٹ جاری، حکام نے ٹریکس اور پلوں کے معائنے کے لیے ٹیمیں تشکیل دے دی، ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ مسافر مکمل ریفنڈ لے سکتے ہیں، ادھر قومی ایئر لائن کا سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف آپریشن کا اعلان، پی آئی اے نے ایمرجنسی ریسپانس سینٹر فعال کر دیا، ریسپانس سینٹر 24 گھنٹے این ڈی ایم اے سے رابطے میں رہے گا، دوسرے درجے کا ایمرجنسی الرٹ جاری۔ بارشوں سے کراچی کا انفراسٹرکچر تباہ، مختلف علاقوں میں سڑکوں کی حالت ابتر، اختر کالونی میں روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، جیل چورنگی سے پی آئی بی کالونی جانے والی شاہراہ خستہ حال، بہادر آباد سے لیاقت نیشنل اسپتال جانے والی شاہراہ پر گٹر ابل پڑے، صدر لکی اسٹور کی اہم شاہراہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج کا نظام بھی متاثر، سڑک پر پانی جمع ہونے سے حادثات معمول بن گئے۔ شاہراہ پاکستان سمیت شہر کی 24 مرکزی سڑکوں کی مرمت شروع، حالیہ بارشوں کے دوران روڈز کو نقصان پہنچا، شاہراہ پاکستان کے 8 کلومیٹر طویل ٹریک کی مرمت ہوگی، دوسرے مرحلے میں شاہراہ عثمان اور شاہراہ قائدین کی مرمت شروع کی جائے گی، کے ایم سی حکام کا کہنا ہے سڑکوں کی مرمت کا کام 24 گھنٹے جاری رہے گا۔ کراچی یونیورسٹی کے سامنے کچرا ڈمپنگ پوائنٹ بنا دیا گیا، گندگی کے ڈھیر سے رہائشیوں اور طالب علموں کو پریشانی کا سامنا، یونیورسٹی روڈ پر سیوریج کا گندا پانی بھی جمع۔ کہ الیکٹرک نے کراچی کے شہریوں کی زندگی اجیرن کر دی، لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹے تک جا پہنچا، مستثنی علاقوں میں 3 سے 4 گھنٹے بجلی بندش، جوہر آباد، گلستان جوہر، پہلوان گوٹ، پی ای سی ایچ ایس، دوراجی میں بجلی غائب، نارتھ ناظم آباد، شادمان، سر سید ٹاؤن، شاہ نواز بھٹو کالونی، لیاقت آباد، گل بہار کی بتی گل، کے ڈی اے اسکیم 1، کارساز، اسکاؤٹ کالونی، ریلوے سٹی کالونی، ریتی لائن، مچھر کالونی میں بجلی کی بندش، گلبائی، اعظم بستی، محمود آباد، اختر کالونی، عباس ٹاؤن، رضویہ سوسائٹی میں بھی لوڈ شیڈنگ، شہر میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی، ترجمان کے الیکٹرک کا دعویٰ۔ کہ الیکٹرک شہریوں سے اصلی بل لے، شہریوں کی بجلی کاٹیں گے تو کہیں لوگ آپ کو جلا نہ دیں، سربراہ پی ایس پی مصطفیٰ کمال برس پڑے، کہا مقامی حکومتی نظام ہوتا تو سیلاب متاثرین کی مدد بہتر کی جا سکتی تھی، ملک میں تباہ کاریاں ہوئیں مگر کوئی میکانزم نہیں، ابھی جو بھی فنڈز ریلیز ہوگا اس میں 90% غبن ہوگا، 6 سال سے آواز لگا رہا ہوں مقامی نظام لاؤ، مقامی حکومت نہیں ہوگی تو حقدار کو حق نہیں پہنچا سکتے۔ نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیاک ویسکولیرٹی ڈیزیز میں مریضوں کا رش، اینجیوگرافی اور اینجیوپلاسٹی کے لیے مریضوں کو 2 ماہ بعد کی تاریخ دی جانے لگی، انتظامیہ کا کہنا ہے سندھ اور بلوچستان سے مریضوں کا بہت رش ہے، کوشش کر رہے ہیں سہولیات کو مزید بڑھایا جائے۔ کراچی میں بچوں کو کورونا سے بچاؤ کے لیے گھر گھر ویکسینیشن کا فیصلہ، پہلے مرحلے میں 5 سے 11 سال تک کی عمر کے 34 لاکھ سے زائد بچوں کو ویکسین لگائی جائے گی۔ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب کا چڑیا گھر کا دورہ، جانوروں اور پرندوں کی صحت اور سہولتوں سے متعلق معلومات حاصل کی، جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے اقدامات اور صفائی ستھرائی کی ہدایت، چڑیا گھر کی اپ گریڈیشن کے لیے تجاویز بھی مانگ لی۔ ایک ہفتے میں انٹر بینک میں $6 مہنگا، امریکی کرنسی 214 روپے سے بڑھ کر 220 روپے پر بند ہوئی، اوپن مارکیٹ میں $12 مہنگا ہو کر 230 روپے پر جا پہنچا، یورو 10 روپے مہنگا ہو کر 230 روپے پر پہنچ گیا، برطانوی پاؤنڈ 8 روپے اضافے سے 270 روپے کا ہو گیا۔ اسٹیٹ بینک نے زرعی شعبے کو 1800 ارب روپے قرض کا ہدف مقرر کر دیا، مرکزی بینک کے مطابق گندم کی پیداوار کے لیے 140 ارب کے قرض ملیں گے، ٹریکٹر فائننسنگ کے لیے 45 ارب، دیگر مشینری کے لیے 20 ارب ہوں گے، فی ایکڑ قرض کی حد 40,000 روپے سے بڑھا کر 1 لاکھ کر دی گئی ہے۔
شاعری میں روحانیت کا رنگ بھرنے والے روحوں کے جہاں میں جا بسے نامور سندھی شاعر اور دانشور امداد حسینی 42 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ اسٹیڈیم روڈ پر نماز جنازہ ادا، جسد خاکی کراچی سے حیدرآباد روانہ کر دیا گیا۔ مرحوم طویل عرصے سے علیل آغا خان اسپتال میں زیر علاج تھے۔ ادبی خدمات پر تمغہ امتیاز سمیت دیگر اعزازات سے نوازا گیا۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ اور صوبائی وزیر تعلیم سردار شاہ کا اظہار تعزیت۔ ایشیا کپ میں پاک بھارت ٹاکرا کل ہوگا۔ اداکاروں نے بھی ہائی وولٹیج ٹاکرے میں پاکستان کی جیت کی امیدیں باندھ لی۔ اداکارہ زال سہدی کہتے ہیں فاتح پاکستان ہی ہوگا۔ اور بچوں کے درمیان ملی نغموں کا مقابلہ، 100 سے زیادہ بچوں کی شرکت، قومی نغمے گا کر حاضرین سے خوب داد سمیٹی۔ ملی نغموں کے مقابلے کا فائنل 10 سپتمبر کو ہوگا۔